فقہائے احناف پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ فقہائے احناف نے امامت کے لیے جن چیزوں کو بنیاد اور شرط قرار دیا ہے یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ فقہائے احناف کا کوئی بھی فتویٰ ایسا نہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور دوسرا یہ کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فقہائے احناف نے امامت کے لیے یہ شرط قرار دیا ہے کہ امام ایسا ہو کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، حسین اور جمیل ہو، اور دوسری شرط جس کے اوپر معترض اعتراض کرتا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ فقہائے احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور رد المختار جلد 2 صفحہ 352 پر یہ عبارت موجود ہے، ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا، کہ تمہارا امام ایسا ہو کہ جس کا سر بڑا ہو اور اس کا عضو تناسل چھوٹا ہو۔ معترض یہ بھی کہتا ہے کہ اگر امام کے لیے اس کی بیوی کا خوبصورت ہونا ضروری ہے تو یہ پتہ کیسے چلے گا، اور اس کا پتہ کیسے لگائیں گے، تحقیق کیسے کریں گے کہ اس امام کی بیوی خوبصورت ہے؟ تو اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر فقہائے احناف پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ان کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان دونوں اعتراضوں کا مفصل جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سماعت فرمائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، فقہائے احناف کا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی فتویٰ، کوئی بھی قول ایسا نہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول اور یہ فتویٰ اور یہ تاکیدی ارشاد اپنی کتب فقہ کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ اگر میرا کوئی بھی مسئلہ، میرا کوئی بھی قول، میرا کوئی بھی فتویٰ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو تم قرآن اور حدیث پر عمل کرو، میرے اس قول اور میرے اس فتوے کو دیوار کے اوپر پٹخ کر مار دو۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی مسئلہ فقہ حنفی کا الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ کتب فقہ میں موجود ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے۔ بہرحال سب سے پہلی بات جو معترض کی طرف سے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ فقہائے احناف نے جو یہ کہا ہے کہ امام کے لیے اس کی بیوی کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی میں پہلے آپ کے سامنے ایک لاجک پیش کرتا ہوں، ایک تجربہ اور مشاہدہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ بات تجربے سے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے، اور صاحب ایمان آدمی کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس بھی ہوتا ہے اور اس کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کی امامت میں اور اس شخص کی اقتداء میں اپنی نمازیں ادا کریں کہ جو پاک دامن ہو اور جو اپنی عزت اور ناموس کا مکمل طور پر اس کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو یہ جو بیوی کا خوبصورت ہونا ہے، تو بیوی کا خوبصورت ہونا یہ انسان کے لیے پاک دامنی کا بھی ذریعہ ہے اور بدکاری اور گناہوں سے بچنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے یہ انسانی زندگی میں اتنا مؤثر ہے، اور خاص طور پر ایک صاحب ایمان آدمی کی زندگی میں اس نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ نکاح جو ہے، شادی، یہ انسان کے لیے نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، نگاہوں کی حفاظت کا ضامن بھی ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے انسان اپنے ناموس کی، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں میں سے اس شخص کو امام بناؤ جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بہتر آدمی کی اور خیارکم کی جو تشریح احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے اور ترمذی شریف پہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیارکم لنسائہم، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ اب دیکھیے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجیہ لکھی ہے اور جو وجہ لکھی ہے کہ امام کے لیے اس کی بیوی کا خوبصورت ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس کی وجہ علامہ شامی رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بیوی اگر خوبصورت ہوگی، امام کی بیوی اگر حسین اور جمیل ہوگی،
تو امام کا میلان پھر کسی اور طرف نہیں جائے گا، امام کسی اور عورت کی طرف راغب نہیں ہوگا، کسی اور عورت کی طرف وہ نگاہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ سوچے گا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرے گا۔ تو امام کے لیے گویا کہ بیوی کا خوبصورت ہونا یہ اس کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور اس کے پاک دامن ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے امامت کے لیے امام کی بیوی کا خوبصورت ہونا بنیاد اور شرط قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے متعلق جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ تم میں سے وہ شخص تمہاری امامت کرے کہ جو تم میں بہتر ہو، اور تم میں سے بہتر شخص پھر وہ ہے کہ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ تو بیوی اگر خوبصورت ہو، حسین اور جمیل ہو، تو یہ بات تو تجربے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ پھر خاوند اپنی بیوی کے حق میں ضرور بہتر ثابت ہوتا ہے، اور شوہر مکمل طور پر اپنی بیوی کی طرف مائل ہوتا ہے، بیوی کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ تو ان تمام وجوہات اور ان تمام تعلیمات نبویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہائے احناف نے یہ شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو کہ اس کی بیوی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہو۔ پھر معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا اور اس کی تحقیق کیسے کریں گے کہ امام کی بیوی خوبصورت ہے، حسین اور جمیل ہے؟ تو دیکھیے، جب آپ رشتہ کرتے ہیں، جب آپ بیٹی اور بیٹے کے لیے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس وقت بھی تو آپ خواتین کے ذریعے سے رشتے کا انتخاب کراتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ وہی حکمت عملی اختیار کریں اور خواتین کے ذریعے سے آپ تصدیق و تحقیق کروا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ جس کی تحقیق کرنا یا تصدیق کرنا ناممکن ہو اور محال ہو۔ بہرحال دوسری بات اور دوسرا اعتراض جو معترض کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ فقہائے احناف نے اس بات کو کیسے شرط قرار دے دیا، اور یہ عجیب و غریب قسم کی شرط ہے کہ تمہارا امام وہ شخص ہو، اور امامت کے لیے وہ شخص زیادہ موضوع ہے کہ جس کا سر بڑا ہو اور اس کا عضو تناسل چھوٹا ہو۔ اور یہ اعتراض جو ہے یہ رد المختار کی عبارت پر ہے، جو کہ جلد 2 صفحہ 352 کے اوپر یہ عبارت ہے کہ ثم الاکبر رأسا والاصغر عضوا، کہ تمہارا امام وہ شخص ہو کہ جس کا سر بڑا ہو اور اس کا عضو چھوٹا ہو۔ یہاں پر معترض یہ کہتا ہے کہ یہاں عضو سے مراد عضو تناسل ہے۔ جب معترض سے کہا جاتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ یہاں عضو سے مراد عضو تناسل ہے، تو وہ اپنی لاجک اور اپنی دلیل پیش کرتا ہے اور اپنی راکٹ سائنس پیش کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہائے احناف میں سے کسی نے بھی، یہاں تک کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، یہاں عضو سے مراد عضو تناسل مراد نہیں لیا ہے، یعنی انسان کا ذکر مراد نہیں لیا ہے اور اس کا عضو مخصوص مراد نہیں لیا، بلکہ اس سے مراد معتدل مزاج والا آدمی اور معتدل جسم والا آدمی مراد ہے۔ عضو سے مراد یہاں پر معتدل مزاج آدمی اور معتدل جسم والا آدمی مراد ہے۔ لیکن معترض کہتا ہے کہ نہیں، یہاں عضو واحد ہے اور انسانی اعضاء میں صرف اور صرف یہ عضو تناسلی واحد ہے، باقی تمام اعضاء دو ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم میں آنکھیں 2 ہیں، انسانی جسم میں کان 2 ہیں، انسانی جسم میں ہاتھ 2 ہیں، انسانی جسم میں پاؤں 2 ہیں، اسی طرح ہونٹ انسان کے یہ 2 ہیں، تو ناک کے نتنے بھی 2 ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اگر انسانی جسم میں غور کیا جائے تو انسانی جسم میں ایک ہی عضو واحد بچتا ہے اور وہ ہے عضو تناسل۔ تو معترض صاحب سے یہ کہا جاتا ہے کہ معترض صاحب اصل میں آپ عقل سے بھی عاری اور خالی ہیں اور شعور سے بھی خالی اور عاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور شعور کی نعمت سے نوازے۔ انسانی جسم میں صرف اور صرف عضو تناسل اور ذکر ہی واحد نہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے اعضاء ایسے جو واحد ہیں، یعنی ایک ہے۔ انسانی جسم میں زبان یہ ایک ہے، انسانی جسم میں یہ ناک ایک ہے۔ تو اس لیے آپ اس سے عضو تناسل مراد لیتے ہیں اور اس سے آپ جو ہے وہ عضو مخصوص مراد لیتے ہیں، ورنہ فقہائے احناف میں سے کسی نے بھی یہاں پر عضو تناسل مراد نہیں لیا ہے۔ لیکن بالفرض محال اگر یہاں پر عضو تناسل مراد بھی لے لیا جائے تو اس سے اس کا مجازی اور محاوراتی معنی مراد ہے۔ عضو سے مراد یہاں محاوراتی اور مجازی معنی مراد ہے۔
اور محاوراتی اور مجازی معنی یہاں پر پاک دامن ہونا ہے، اور امام کے لیے پاک دامن ہونا مراد لیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث مبارکہ کے اندر سخی آدمی کو اطول یدن کہا گیا ہے۔ اطول یدن یعنی اطول یدن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں، اور ہاتھ لمبے ہونے سے مراد کہ وہ زیادہ سخاوت والا ہے، زیادہ عطایا والا ہے، اور سخاوت کا بے تاج بادشاہ ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اطول کن یدن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ازواج مطہرات نے جب تحقیق کی کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں اور ان کے ہاتھ لمبا ہونے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ زیادہ سخاوت والی تھی اور اللہ کی راہ میں زیادہ سخاوت کے ساتھ خرچ کیا کرتی تھی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطول کن یدن کہا۔ حالانکہ ان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں تھے، بلکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سخاوت زیادہ کیا کرتی تھی، اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کیا کرتی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات زیادہ کیا کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطول کن یدن قرار دیا۔ تو اسی طرح یہاں پر جو والاصغر عضوا کی جو عبارت منقول ہے، اس سے جو ہے نا وہ عضو مخصوص مراد نہیں ہے، عضو تناسل مراد نہیں ہے کہ جس کا عضو تناسل چھوٹا ہو، بلکہ اس کا پاک دامن ہونا مراد ہے۔